پوچھ لیتی یہاں تک کہ وہ ارشاد مبارک سمجھ آ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ جس سے حساب لے گا وہ عذاب میں جائے گا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فقلت، تو میں نے عرض کی، اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کیا اللہ یہ نہیں فرماتا کہ ان سے بڑا ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ ادھر فرماتے ہیں جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہوگا، تو رب ارشاد فرماتا ہے بڑا ہلکا عذاب بھی ہوگا۔ فقال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ذالک الارض، اے عائشہ یہ جو آسان حساب ہے نا یہ صرف پیشی ہوگی، ولیکن من نوکش الحساب یہلک، لیکن جس کے بارے میں حساب میں کرید لیا گیا وہ ہلاک ہوگا، وہ کبھی بچ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کے حساب کی گرمی سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ، غور کیجئے جس روز ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تم دیکھو گے کہ زمین ایک کھلا میدان ہے، وحشرناہم فلم نغادر منہم احد، ہم جمع کریں گے انہیں پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو، وعرضوا علی ربک صفا، وہ پیش کیے جائیں گے آپ کی رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، پھر ہم انہیں کہیں گے آج ہم لے آئے ہیں تمہیں جیسے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، ہاں تم یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا دن، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ اعمال، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس نامہ اعمال میں ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے ہائے افسوس اس تحریر کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ نہیں اس نے چھوڑا کوئی چھوٹا گناہ اور نہ کوئی بڑا گناہ مگر اس نے لکھ کر رکھ دیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن وہ پالیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے، اور آپ کا رب تو اے حبیب کسی پر زیادتی و ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں حساب کی پیشی کے بارے میں ذکر فرمایا، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم لٹکا رکھا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، اور وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پس جس کو دیا جائے گا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں وہ بڑی خوشی سے کہے گا او پڑھ لو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ خوش نصیب بڑی اعلیٰ زندگی کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے محلات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے گوشے لٹک رہے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، انہیں فرمایا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیجے ہیں گزشتہ دنوں میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں وہ کہے گا اے کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا میرا کیا حساب ہے، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے افسوس کاش کہ مجھ پر موت آ چکی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا،
हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरी बादशाहत मेरा जोर खत्म हो गया। खुजूह फगुल्लूह, फरिश्तों को हुक्म होगा पकड़ लो इसको और इसकी गर्दन में तोक डाल दो। सुम्मल जहीम सल्लू, फिर से जहन्नम में फेंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िरान फस्लुकू, फिर 70 गज लंबे जंजीर में इसको जकड़ दो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये बदबख्त अल्लाहुल अज़ीम पर ईमान नहीं लाता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने पर उबारता नहीं था। वही अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन नज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युरदूना अला रब्बिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कौन ज़्यादा ज़ालिम है उस शख्स से जो बुहतान लगाते अल्लाह पर झूठा। ये लोग पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने। वयकूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, कहेंगे गवाह ये वो गुस्ताख है जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अला लानतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन, खबरदार अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन फैसला फरमाएंगे, सारी मखलूक इकट्ठी हो जाएगी। परवरदिगार आलम अपनों का, बेगानों का, ईमान वालों का, कुफ़ार का फैसला फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ खुश नसीब लोगों को अपने साए में जगह दे देगा, जाओ अर्श इलाही के साए के मज़े लो। फैसला भी हो जाता है, बैठो तुम बड़े तख्तों पे, बड़े सोफ़ों पे बैठ जाओ, चश्मे होंगे वहाँ आराम से बैठो, ठंडी हवा के मज़े लो। फैसला होता है, हिसाब होता है, बाद में तुम्हारे साथ बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, परवरदिगार आलम हिसाब लेने के लिए सबसे पहले अंबियाए किराम और उनकी उम्मतों को बुलाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा, ए नूह क्या तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया? नूह अर्ज़ करेंगे, हाँ मौला मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, जो तूने मुझ पर